جیسا کہ حضرت نے فرمایا آج مسابقت کی بنیاد پر انعامات کی تقسیم ہوگی، یہ تو آج ایک ایک بچہ عصری تعلیم کا ایک ایک اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ یہ کمپٹیٹیو دور ہے۔ اس کمپٹیشن میں جو آگے بڑھے گا مستقبل میں اسی کو کامیابی ملے گی۔ تو ہمارے دین کے اندر بھی مسابقت اور کمپٹیشن ہونی چاہیے، اور یہ بہت عمدہ طریقہ ہے اپنے ننھے منھے کو، آئندہ نولہانوں کو اور چھوٹے بچوں کو ایک صحیح معنی میں دینی جہت دینا، ان کے ذہن میں دین کو ایک طرح سے داخل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ اس قسم کے مسابقات ہیں، کمپٹیشنز ہیں، ان کو بلایا جائے، تحریری تقریری جو بھی ذرائع ہیں وہ اس کے ذریعے سے ان تک بات پہنچائی جائے، ان کے اندر جوش سے جذبہ پیدا کیا جائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بچپن سے بہت سارے ہمارے ایسے خود جمعیت علماء کے بزرگوں کی تاریخ جب دیکھیں ہم تو پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے ان کو یہ اس میں حوصلہ افزائی کی جاتی رہی ہے، ان کے والدین کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے بولنے کی، نیچے مدرسوں سے، تو وہ بات بہت اچھی ہے۔ اور یہ اس مدرسے میں ہم لوگ ہیں اور یہ ایک دانشگاہ ہے، تو ہم اپنے اساتذہ کو، اس دانشگاہ کے اساتذہ سے ایک بات کہنا چاہیں گے کہ بھائی یہ بچے، دینی تعلیم کے بچے جو ہمارے پاس ہیں، آپ کے پاس ہیں، یہ امانت ہے خدا کے ہمارے پاس، اور دین کی امانت ہیں۔ ان کو آپ وہ بات عطا کریں جن کے یہ مستحق ہیں، جن کے لیے آئے ہیں۔ ایک شعر ذہن میں آیا، کسی پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، کسی پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ تو یہ سارے بچے تراش خراش کے لیے اس مدرسے میں ہیں۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے معلم حضرات اس سلسلے میں توجہ دیں گے اور بچوں کی تراش خراش کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ جو ہیرا ہے یہ دنیا کا سخت ترین پتھر ہے، سب سے زیادہ سخت پتھر ہیرا ہی مانا جاتا ہے، لیکن جب ہیرا کی مختلف جہت و زاویے سے تراش خراش کر دی جاتی ہے تو سخت پتھر کے ساتھ ساتھ سب سے قیمتی چیز بھی بن جاتی ہے۔ تو ہمارے بچوں یہاں جو ہیں وہ سب سے قیمتی ہیں، ایمان کی دولت سے ہم سب مالا مال ہیں۔ اس قیمتی کو تراش خراش کر کے ایک نایاب چیز بنا دیا جائے جو مستقبل میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اور آج کی صورتحال ہندوستان کے پس منظر میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ ایک ضبط پہ ہم ہیں اور پریشان حال ہیں، لیکن اسے پریشان نہیں ہونا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جم جانا ہے اپنے اعتقاد پہ، قرآن پہ، سنت پہ جم جانا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ علامہ اقبال کہہ گئے کہ جہاں میں اہل ایمان بصورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان بصورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو آج ہم چاہے جو صورتحال ہے، اگر ڈوب رہے ہیں کسی وجہ سے تو ہم نکلیں گے انشاءاللہ، لیکن عزم محکم کے ساتھ، یقین فہم کے ساتھ نکلیں گے۔ تو یہ مجالس اسی قسم کی باتوں کے لیے کی جاتی ہیں۔ ہم جن لوگوں نے کیا ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس طرح کی مجالس کا اہتمام کیا جانا چاہیے اور بڑے پیمانے پہ ہو، انشاءاللہ وقت پہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔